بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین کامیوں دیکھنے سننے سمجھنے والے تمام دوستوں کو عدیل مرزا کا سلام۔ بات کریں گے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے حوالے سے۔ ان کے دفتر پہ ایک چھاپہ مارا ہے نیب نے، اس پہ رد عمل دیا ہے ملک ریاض نے، جو کہ آج کل دبئی میں مقیم ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے اور عدالت کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، یہ تمام اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں تاکہ آپ بھی جڑ جائیں بے نقاب نیوز کے ساتھ۔ دسواں جس دن میں کتاب کھولی، میں تمہیں کئی دفعہ کہہ بیٹھا پاکستانی تدلا آئے گا، اور تسی جانتے بھی ہو آئے گا۔ جننا کچھ مینوں پتہ ہے اور جننا کچھ میں انوالو رہا انہاں چیزاں چ، اگر مینوں انہاں خراب کرنے دی کوشش کی تو میں انشاءاللہ تعالی سارا کچھ باہر کر دوں گا۔ میں آلریڈی ریکارڈ کر کے رکھ لیا تھا، میں انہوں چھپایا تھا نہیں ہے، میں انہوں سیو کر لیا تھا، لیکن میں یہ مینوں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں ہوں تک ملک دے نال ہاں، ملک اور پاکستان نو ترقی چاہنا۔ اگر نہ مینوں کچھ اپنی زندگی ختم کرنی پئی تو میں پہلے اناؤنس کراں گا انشاءاللہ تعالی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، پھر اللہ جانے تے یہ جانن۔ دل میں طوفان چھپائے بیٹھا ہوں، اگر یہ باہر آ گیا تو سب بہہ جائیں گے۔ 25-30 سال سے میرے سینے کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے، اگر وہ باہر نکل آئی تو تمام کے تمام جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ یہ رد عمل دیا ہے انہوں نے اس پریس ریلیز کے جواب میں جو کہ نیب نے جاری کی ہے گزشتہ روز، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو غیر قانونی طریقے سے ملک ریاض نے، ان کے بیٹے نے، اور جو یہ پوری سکیم ہے، آپ کو پتہ ہی ہے بیریا ٹاؤن، اس حوالے سے جو غیر قانونی طریقے پر جو اثاثے بنائے گئے ہیں وہ منجمد کیے جا رہے ہیں بیریا ٹاؤن کے۔ اور خاص طور پر ملک ریاض کو یہ جو بات چوبھی ہے، جس پہ انہیں بولنے پہ مجبور کیا ہے، جس بات میں وہ یہ تھی کہ جو وہ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں دبئی میں، اس میں جو پاکستان سے سرمایہ جائے گا، جو سرمایہ کاری کرے گا، جو اس میں پیسہ لگائے گا، وہ منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس میں پاکستانیوں نے بھی سرمایہ کاری کرنی تھی، انہیں بر وقت تنبیہ کر دی ہے نیب نے، تاکہ لوگوں کا سرمایہ محفوظ رہ سکے، بچ سکے۔ جو پاکستان میں لوگ جو برباد ہوئے ہیں، اصل میں یہ پراپرٹی کے نام پہ کام کرتے ہیں نا، یہ لینڈ ڈیولپر کہتے ہیں، ہم لینڈ ڈیولپر ہیں، لینڈ ڈیولپر نہیں ہے، لینڈ گریبر ہیں۔ جن جن علاقوں میں، جن جن شہروں میں یہ بیریا ٹاؤن شروع ہے، وہاں پر آپ جا کر سروے کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے پروگرام بہت سارے اس پہ سنے ہوں گے۔ وہ جن لوگوں کی گریب ہوئی ہیں زمینیں، وہ چیخ چلا رہے ہیں 90 کی دہائی سے۔ یہ 1996 سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور 1996 سے لے کر اب تک ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ متاثرین ہیں، ان کے کیسز جیلوں میں، جن میں ایک میں خود بھی ایک گواہ بیٹھا ہوا ہوں، جن میں ایک متاثرہ شخص میں خود بھی موجود ہوں۔ ہمارے کیسز بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں اور تاحال چل رہے ہیں، اور کتنے فیصلے ہمارے حق میں ہو چکے ہیں۔ افتخار چودھری کی عدالت سے لے کر آج تک جو یا آفریدی کی عدالت ہے، وہاں تک ہمارے کیسز آ چکے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے حق میں فیصلے بھی ہو چکے ہیں، اور در بدر اور عدالتوں کا جو ہمارے معاملات ہیں پوری دنیا کے ساتھ، ہم بھی جو لوگ متاثرین ہیں ان کے ساتھ یہ ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہوئی ہے، چھاپا مارا ہے نیب نے ایک بیریا ٹاؤن کے دفتر پہ، جس سے یہ کارروائی شروع ہوئی ہے اور بولنا پڑ گیا ہے ملک ریاض کو۔ اچھا، ہمارے پاکستان میں یہ ایک بہت ایک عام چیز ہے، کتے کے دم پہ جب پاؤں آتا ہے وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، جب مجرموں کے دم پہ پاؤں آتا ہے وہ دمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، اگر مجھے گرفتار کیا تو 9 مئی سے بھی بڑا واقعہ ہو جائے گا۔ یار، ریاست کو دمکانا شروع کر دیتے ہیں، ریاستی اداروں کو دمکانا شروع کر دیں۔ یہی حال اب ملک ریاض کا ہے۔ ملک ریاض نے اس حوالے سے جو بات کی ہے، آپ نے انہیں سنا ہے کہ دل میں طوفان ہے، میرے دل میں میرے آگ ہے۔ وہ آگ ہے کیا؟ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ آگ یہ ہے کہ میں نے چونکہ اپنا وہ فائل کو پہیے لگانے کے لیے جہاں پہ بھی میرا کوئی کام ہوتا تھا وہاں میں رشوت دے دیتا تھا۔ میڈیا اس وقت اس وجہ سے نہیں بول سکتا، نہیں بول رہا، نہیں بولتا رہا کہ وہاں پہ میں کروڑوں روپے کے اشتہار، اربوں روپے کے اشتہارات دیتا ہوں میڈیا ہاؤسز کو۔ جو رپورٹر میرے خلاف خبر رپورٹ کرتا ہے اسے میڈیا ہاؤس نکال دیتا ہے، اس کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو
आर्मी ऑफिसर रिटायर होता है उसे मैं बैरियर टाउन में नौकरी दे देता हूँ। जो आलम जो मौलवी मेरे खिलाफ कोई फतवा जारी करने की कोशिश करेगा उसे मैं उम्रे पे भेज देता हूँ, उसे मैं हज करवा देता हूँ, मस्जिद में चंदा दे देता हूँ, उसको मदरसा बनवा के दे देता हूँ। इस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट अगर पर तोलता है तो मैं उसे बैरियर टाउन में प्लाट दे देता हूँ, उसे अच्छी जगह अकोमोडेट कर देता हूँ, अच्छी जगह उसको प्रमोट कर देता हूँ, जॉब लगवा देता हूँ, उसकी मर्जी की पोस्ट दिलवा देता हूँ। इस तरीके से जो सियासतदान जो हुकूमत मेरे खिलाफ बात करती है तो मैं उस पार्टी के सरबराह को कहीं बिलावल हाउस बना देता हूँ, कहीं पे बम प्रूफ गाड़ियाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, कीमती प्लाट जो बैरियर टाउन के कॉर्नर बड़े प्लाट होते हैं, कमर्शियल प्लाट जो होते हैं, दूसरे प्लाट होते हैं, वो प्लाट दे देता हूँ। मेरे खिलाफ किसने बात करनी है? सब मेरे काने, ये है मेरे अंदर तूफान। उसे ये नहीं पता कि जो शख्स पीछे ये सारी कार्रवाई कर रहा है उसने तुमसे प्लाट नहीं लिए हुए, उसने फैज हमीद को नहीं छोड़ा जो उसका अपना पेटी बंद भाई था, और कितने ही ब्रिगेडियर कर्नल जनरल जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, कोर्ट मार्शल्स का उनको सामना है और अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये जो बानी पीटीआई इमरान खान जो तड़ियाँ लगाते थे कि मैं सबसे मकबूल, मैं आग लगा दूंगा, मैं जला के भस्म कर दूंगा सारा कुछ। जनाब उन्हें 14 साल की सजा हुई है और एक पत्ता नहीं टूटा, एक बंदे ने बाहर आकर इस पे एहतजाज नहीं किया, एक शख्स घर से बाहर नहीं निकला। और मलक रियाज साहब आप दुबई में बैठकर सिर्फ इसलिए धमका रहे हैं कि यार मैं तो एक महफूज रियासत में बैठा हुआ हूँ, अब मैंने पाकिस्तान में जाना ही नहीं है, वहाँ पे मैंने कोई कार्रवाई करनी ही नहीं है, वहाँ पे कारोबार अगर आप मेरा ख़त्म भी कर देते हैं, अगर आप ज़मीनें वापस भी ले लेते हैं, मैंने कौन सा पैसों से खरीदी थी, मैंने तो कब्जे किए थे ना, ले लें। मैं अब अरबपति हूँ, वो सरमाया यहाँ लगाऊंगा और मज़ीद कार्रवाई पूरी दुनिया से अब सरमायाकारी होगी। वहाँ पाकिस्तान में तो सिर्फ पाकिस्तानी सरमायाकारी करते थे ना, दुबई में तो पूरी दुनिया ये हब है मैशियत का। मैं दुबई में बैठ गया हूँ, आकर यहाँ काम करूँगा, पूरी दुनिया को लूटूंगा। तो जनाब यहाँ वो दुबई है, पाकिस्तान नहीं है। वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत नहीं है, आसिफ जरदारी की हुकूमत नहीं आती, वहाँ पर नवाज शरीफ या इमरान खान की हुकूमत नहीं आती कि आप तो NCA वहाँ से आपका पैसा पकड़ के देगा आपका गैर कानूनी, वो पाकिस्तान आएगा जो कौमी ख़जाने में जमा हो जाना चाहिए था, वो कौमी ख़जाने में जमा होने के बजाय आपके वो जुर्माने वाला जो अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट का उसमें जमा हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। और ये वहाँ की बात है। यहाँ ये है कि अब आपके खिलाफ फाइलें खुल चुकी हैं, जिन फाइलों को आप पर लगाया करते थे ना उनकी फाइलें अब खुल चुकी हैं। अदालत में आप मफरूर हो चुके हो, आप इश्तिहारी हो। अब हुकूमत आपके रेड वारंट जारी करने जा रही है और अताउल्लाह तारड़ ने ये बरमला कहा है कि अब हुकूमत ये इरादा रखती है कि दुबई की हुकूमत से बात करेगी, मुत्तहदा अरब अमारात के जो हुकाम हैं उनसे बात करेगी, उन्हें बताएगी कि ये हमें अदालती मतलूब है, हुकूमत को मतलूब है, नैब को मतलूब है, अदालतों से मफरूर है, अदालती इश्तिहारी है, और एक फ्राडिया एक इश्तिहारी आपकी रियासत में बैठकर आपके मुल्क में बैठकर ये जो कारोबार करना चाह रहा है ये गैर कानूनी होगा। पाकिस्तानी हुकूमत जो है, पाकिस्तान जो है इसे वापस लेना चाहती है क्योंकि हमें ये मतलूब है, लिहाजा इसे दुबई में कारोबार ना करने दिया जाए।